لیا میں درندہ صرف نوجوان نے 6 سالہ معصوم بچے کو بدفعلی کے بعد راز فاش ہونے کے خوف سے گلا دبا کر قتل کر دیا۔ خاندان غم سے نڈھال، ملزم گرفتار، بچے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ لیا میں درندہ صرف نوجوان نے 6 سالہ معصوم بچے کو زیادتی کے بعد راز فاش ہونے کے خوف سے گلا دبا کر قتل کر دیا۔ تحصیل کروڑ لال ایسن کے نواحی چک نمبر 83 ML کے رہائشی کاشتکار محمد رمضان گجر کے 6 سالہ معصوم بچے عثمان کو قریبی ہمسایہ کے نوجوان بیٹے شہزاد نے جنسی ہوس کا نشانہ بنا کر راز فاش ہونے کے خوف سے گلا دبا کر موت کی نیند سلا دیا۔ گھر کے باہر کھیلتے معصوم بچے کو قریبی باغ سے مالٹے توڑ کر کھلا دینے کا جھانسا دے کر درندہ صرف نوجوان نے اسے اپنے ساتھ لیا اور بہانے سے 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع کپاس کے کھیتوں میں لے گیا، جہاں اس سے زیادتی کا ارتکاب کر ڈالا۔ معصوم بچے نے اس گھناؤنے فعل کے بارے ماں باپ کو آگاہ کرنے کو کہا تو شہزاد نے معصوم کا گلا دبا دیا۔ دوپہر کے وقت معصوم عثمان کی والدہ نسیم اختر کو بچے کی عدم موجودگی کا احساس ہوا تو قریبی کھیتوں میں کام کرتی خواتین نے بتایا کہ انہوں نے تھوڑی دیر قبل شہزاد کو بچہ کاندھے پر اٹھائے کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ شہزاد کو تلاش کیا گیا تو اس نے واردات کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کی آمد اور ملزم کی نشاندہی پر بچے کی لاش برآمد کر لی گئی۔ اس دوران شہزاد نے فرار ہونے کی کوشش کی جسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بچے کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں چک کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ بچے کی والدہ اور باپ نے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شیخ طارق رشید نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم نے بنایا تھا، یہی جماعت آئندہ بھی ملک کو بچائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلع کونسل ہال لیا میں منعقدہ عصمت جمہوریت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈکٹیٹر کی تمام تر چال بازیوں کے باوجود آج بھی میاں نواز شریف ملک کے مقبول ترین حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ شیخ طارق رشید نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت نے کارکنوں کو جائز حقوق کی فراہمی کے لیے لیگی ممبران اسمبلیوں کو شہروں میں مسلم لیگ سیکریٹریٹ کے قیام کی ہدایات جاری کی ہیں۔ دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر نیوز آفس کوٹ رادھا کرشن میں بھی کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں سمیت شہر کی عام شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر قصور بار کے صدر نبی احمد نے دنیا ٹی وی کو اس کی دوسری سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دنیا ٹی وی جس طرح سب سے پہلے خبر ہم تک پہنچا رہا ہے وہ قابل ستائش ہے اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میں دنیا ٹی وی کو 2 سال مکمل ہونے پر دوسری سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کا کیک چیئرمین پریس کلب خواجہ سعید احمد بٹ نے دیگر صحافیوں کے ہمراہ کاٹا۔ اس موقع پر تحصیل پسرور کے صحافیوں نے دنیا نیوز کی پوری ٹیم کو کامیاب 2 سال مکمل کرنے پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا نیوز کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ سیالکوٹ پریس کلب میں دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت مسلم لیگ نون کے MPA چودھری اخلاق احمد نے کی، جبکہ صدارت سماجی و کاروباری شخصیت حاجی سرفراز احمد نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ دنیا نیوز چینل نے ایک قلیل عرصہ میں پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ حق بات کہنے پر دنیا نیوز کی ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے۔ وطن عزیز میں مسائل کی نشاندہی کر کے حکمرانوں کے ایوانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ آنے والا وقت صرف اور صرف دنیا چینل کا۔ تقریب کے آخر میں مہمانوں نے دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کا کیک کاٹا اور چینل کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں دنیا چینل کی تمام ٹیم کو، انتظامیہ کو، ہر شعبہ ہے اس میں جو کام کر رہے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دوسری سالگرہ پر۔ دنیا چینل کو ان کی دوسری سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا چینل نے انتہائی قلیل عرصے میں جو ہماری سوسائٹی میں مقام حاصل کیا ہے وہ بہت کم چینل کو نصیب ہوگا۔ دنیا نیوز کو آج اس کی جو دوسری سالگرہ ہے اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں سیالکوٹ کے سارے الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کی جانب سے۔ دنیا ٹی وی دوسری سالگرہ مبارک، دنیا ٹی وی نو دوسری سالگرہ مبارک، دنیا ٹی وی مبارک، دنیا ٹی وی کو دوسری سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، دنیا ٹی وی والوں دوسری سالگرہ مبارک ہوئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ممبر صوبائی اسمبلی آصف بشیر بھاگڑ نے دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس تقریب میں تحصیل بھر سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ساتھ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی اور دنیا نیوز کی 2 سالہ کارکردگی کو سراہا۔ صبح پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی دنیا میں، نظر ڈالتے ہیں گلگت کی چند خبروں پر۔
گلگت 28,000 مربع میل پر پھیلا ہوا 7 اضلاع پر مشتمل علاقہ ہے جو کسی بھی طور پر جنت سے کم نہیں۔ اس کی سرحدیں بھارت، افغانستان، روس اور چین سے ملتی ہیں۔ پاکستان اور چین کو ملانے والی اہم شاہراہ ریشم گلگت کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی خنجراب پاس پر جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس شہر کی اپنی ثقافت، زبان اور کلچر ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ 1974 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس علاقے کے عوام کے لیے پبلک ٹاؤن ہال کے نام سے ایک پارک تعمیر کروایا تھا جسے بعد میں چنار باغ کا نام دے دیا گیا۔ اس خوبصورت باغ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے تھے، لیکن اب حکومت کی طرف سے اس باغ کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں تبدیل کرنے کے فیصلے کے بعد باغ کی رونقیں دم توڑ چکی ہیں۔ جو بھی باہر سے آنا چاہتا ہے، ڈومیسٹک ٹوریزم ہے یا پھر فارن ٹوریزم جو بھی ہے، اس کے لیے گلگت بلتستان میں بہت زیادہ مواقع ہیں اور وہ آئیں یہاں پہ، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے۔ سیاحت کے لیے گلگت بلتستان میں وادی نلتر، ہنزا، استور، پنڈر ویلی، اسکردو ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ بہت ہی اچھے علاقے ہیں، اگر حکومت ان پہ توجہ دے دے تو یہاں پر سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے اور بہت سے سیاحوں کے ذریعے سے کروڑوں زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ حکومت ان علاقوں کی سیاحتی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال 1 اپریل سے جشن بارہ فیسٹیول کا انعقاد کرتی ہے۔ سیاحوں کی جنت گلگت بلتستان کو قدرت نے جہاں بے شمار وسائل سے نوازا ہے، وہیں پر اس کی خوبصورتی کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ موجودہ حکومت گلگت بلتستان میں سیاحت کے شعبے پر خاطر خواہ توجہ دے تو سالانہ اربوں روپے کا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین شاہد کریم کے ساتھ خالد حسین، دنیا نیوز، گلگت۔ اس سلسلے میں دنیا نیوز کے دفتر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سابق ممبر گلگت بلتستان اسمبلی، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون سلطان مدد، پی 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 ضلع غزر کے جنرل سیکرٹری سید اکبر حسین شاہ کے علاوہ صحافیوں نے سالگرہ کا کیک کاٹ کر دنیا نیوز کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ تقریب کے شرکا نے دوسری سالگرہ کے موقع پر دنیا نیوز کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں دنیا نیوز بہترین اور خوبصورت اضافہ ہے اور اس مختصر عرصے میں دنیا نیوز نے اپنی غیر جانبدارانہ، صاف اور شفاف پالیسی کی بدولت مقبولیت کی دوڑ میں دوسرے ٹی وی چینلز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میری دھرتی میری دنیا اور حسب حال دنیا نیوز کے مقبول ترین اور بہترین پروگرامز ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، عوام کے تحفظ کے لیے قائم اداروں کو سہولتوں کی فراہمی سے ان کی کارکردگی بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ ادارے خود کو غیر محفوظ اور مسائل کا شکار تصور کرتے رہے تو ان سے کسی بھی مثالی کارکردگی کی توقع فضول ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔